اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو پورا واقعہ سنایا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے, اناق ہماری پرانی دوست ہے, اس سے ہمارے زمانے جاہلیت میں بڑے اچھے تعلقات تھے, اس کے ساتھ میں زنا بھی کر چکا ہوں, اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا, اس کے گھر پہ رہتا تھا. اے اللہ کے نبی کیا اسلام لانے کے بعد میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ آپ اجازت دیجئے کہ میں اناق کو اپنی بیوی بنا لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ آئے مرصد انتظار کرو, اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی حکم ہوتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اناق سے نکاح کر سکتے ہو یا نہیں نکاح کر سکتے ہو. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ, کوئی زانی کسی زانیہ ہی سے نکاح کر سکتا ہے اور کسی مشرکہ سے ہی, اور کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد سے ہی نکاح کر سکتی ہے, یا زانی یا مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے. آئے مرصد تم ایمان لا چکے ہو, تم مومن ہو چکے ہو, اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے, کسی زانیہ اور مشرکہ سے نکاح کرے. لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اناق کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے, تم اناق کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو کس طریقے سے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. جنگل میں موجود بڑی خوبصورت عورت اناق, دوستی بھی رہ چکی ہے زمانے جاہلیت میں, اور وہ کہہ بھی رہی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, چلو اکیلا, تنہائی کا موقع, دل کے سارے دروازے کھلے, پورا چانس اور پورا موقع بھی دے رہی ہے. لیکن مرصد ابن ابی مرصد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر, میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چھوا ہے, اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. لہٰذا وہ نوجوان, وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, انی اخاف اللہ, تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. 5 چیزیں ہو گئیں, 2 چیزیں اور رہ گئیں, ان کا بھی خلاصہ کر دوں. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, کسی نے اگر صدقہ کیا, کسی کو دیا چپکے سے, اتنے چپکے سے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو بھی خبر نہ ہو, تو ایسا شخص جو چپکے چپکے کسی کو صدقہ کرتا ہے, کسی کی غریب کی مدد چپکے سے کرتا ہے, ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ نہیں رمضان کے مہینے میں کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں, 5 کلو آٹا, 2 کلو تیل, 1 کلو چینی, شربت کی بوتل, کھجور, اور اس کا واٹس ایپ پہ فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پہ بھی ڈال رہے ہیں, آج میں نے 20 لوگوں کو کٹ دی ہے, آج میں نے 50 لوگوں کو گلہ پہنچایا ہے, آج ہم نے 50 لوگوں کو, غریب لوگوں کو ساڑی دی ہے. میرے بھائیوں, ایسے لوگ عرش کے سائے میں نہیں ہوں گے جو اپنے نیکیوں کی نمائش کرتے پھرے اور جس کو دے رہے ہو اس کو بھی ذلیل کرتے پھرے بیچارے کو. ارے کسی غریب کو دے دو, نہ تمہاری بیوی کو پتا چلے, نہ جس کو دے رہے ہو اس کے بارے میں کسی کو پتا چلے کہ اس بیچارے کی مدد کی ہے. اس کا پردہ رہنے دو. اس طریقے سے دو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہو, یعنی کانوں کان, ہمارے زبان میں بولا جاتا ہے نا, کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو, اس طریقے سے صدقہ کرو. بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے اے اللہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا اور میں چپکے سے دوں گا, کسی ضرورت مند کو دوں گا. پھر وہ رات میں اٹھا اور چپکے سے نکلا اور اس نے ایک ضرورت مند کو رات میں دیکھا, اس کے ہاتھ میں اس نے اپنا صدقہ, اپنا زکات کا مال, اپنا صدقہ کا مال اس کو دے دیا. صبح جب وہ مارکیٹ کی طرف گیا تو راستے میں باتیں ہو رہی تھی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے دیکھو اللہ کا نیک بندہ بیچارہ رات میں کسی کو صدقہ دینے کے لیے نکلا, وہ چاہتا تھا کسی غریب کو دوں لیکن کسی چور کو دے دیا اس نے. اس نے کہا اللہ میری نیت تو نہیں تھی چور کو دینے کی, میری نیت تو تھی غریب کی مدد کرنے کی, لیکن اب دھوکے سے چور کے پاس پہنچ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ آج میں پھر نکلوں گا اور کسی غریب کی مدد کروں گا. دوسرے دن وہ پھر رات میں نکلا چپکے سے, آج پھر کسی غریب آدمی کو اس نے دیکھا جو رات میں موقع, اس نے پوچھا تم ضرورت مند ہو؟ کہا ہاں. اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا. صبح ہو کے راستے میں پھر باتیں ہوئی کہ دیکھو آج بھی بیچارہ دھوکا کھا گیا, کوئی نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکا کھا گیا. آج تو اس نے ایک بہت بڑے امیر کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیا, آج تو بہت بڑے امیر کی مدد کر دی, جبکہ صدقہ تو غریب کے لیے ہے لیکن دھوکا کھا گیا, اس نے امیر کو دے دیا. اس نے کہا اللہ
میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی دھوکا کھا گیا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اے اللہ میرے کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہے کہ کون امیر کون غریب. اب میرے پاس اور بھی صدقے کا مال ہے, آج کی رات میں نکلوں گا تو میری مدد کرنا اور کسی مستحق تک پہنچا دینا, جس جو مستحق ہو, جو اس کا جو غریب ہو. اے اللہ میں چپکے ہی سے دوں گا, اس طرح دوں گا کہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. وہ رات کی تاریکی میں تیسرے دن بھی نکلا, اور جب تیسرے دن نکلتا ہے تو پھر کسی غریب کو ڈھونڈتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, مایوس ہے, پریشان حال ہے. یہ اس عورت کے پاس گیا, کہتا بہن اتنی رات میں تم اکیلی مجبور نظر آتی ہو. اس نے کہا کہ میں بہت مجبور عورت ہوں, میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ, رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ, جاؤ یہاں سے. اس نے کہا میں مجبور ہی انسان کو دیکھ رہا ہوں, 2 دن سے میں برابر دھوکا کھا رہا ہوں, یہ لیجئے. اس نے چپکے سے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا. خوش تھا کہ آج تو میرا صدقہ کسی اچھی جگہ پہنچ گیا, کسی صحیح جگہ پہ چلا گیا. صبح ہوتی ہے تو جیسے یہ مارکیٹ کی طرف گیا, لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے, تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا نیک بندہ آج بھی بیچارہ صدقہ کرنے نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا, لیکن آج اس نے ایک بد چلن اور بدکار عورت کو صدقہ کر دیا, اپنا مال کسی زانی اور بد چلن عورت کو دے دیا. اس کا کام رات میں روزانہ نکلنے کا ہے اور کسٹمر تلاش کر کے جسم بیچتی ہے, ان سے پیسہ لیتی ہے. اس نے کہا اللہ مجھے ثواب نہیں ملے تو گناہ بھی مت دینا, اس لیے کہ میری نیت تو اچھی تھی غریب کی مدد کرنے کی, لیکن میں 3 دن دھوکا کھا گیا اور اب میرے پاس زکات کا صدقے کا سارا مال بھی ختم ہو گیا. اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو گناہ بھی مت دینا, کیونکہ میں نے جان بوجھ کر کسی امیر کی, چور کی اور بدکار عورت کی مدد نہیں کی. جب رات میں یہ سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ کوئی کہہ رہا, بخاری کی حدیث, رات میں خواب دیکھتا کوئی کہہ رہا ہے تو مایوس مت ہو, نادم مت ہو, اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا. ہو سکتا ہے کہ جس چور نے چوری کی, چور کو تو نے صدقہ کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ چور تیرے صدقے کا مال پا کر اپنی چوری سے توبہ کر لے. ہو سکتا ہے جس امیر آدمی کو تو نے صدقہ دیا وہ توبہ کر لے اور اس پیسے کو غریب اور مسکینوں میں خرچ کر دے. جس بد چلن عورت کے ہاتھ میں تو نے پیسہ دیا, صدقہ کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زنا سے توبہ کر لے اور تیرے دیے ہوئے صدقے کے مال سے وہ اپنے بیوی, اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ کرے, اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے. تو نے انجانے میں ایسا کام کیا, اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا. میرے بھائیوں یہ حدیث ہمیں بخاری کی بتلا رہی ہے, اگر دھوکے سے رات کی تاریکی میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو اور آپ نے چپکے سے کسی کی مدد کی لیکن دھوکا کھا گئے, وہ غریب کی جگہ کوئی اور نکلا یا دھوکے سے آپ کا پیسہ کسی اور کی جگہ پاس پہنچ گیا, لیکن چپکے سے مدد کرنے کی وجہ سے آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا. بھلے ہی آپ نے غلط جگہ دیا ہے جان بوجھ کر نہیں, دھوکے سے, تو اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو تو قبول کر لے گا, آپ کو گناہ نہیں پڑے گا, آپ کا صدقہ تو قبول ہو جائے گا, لیکن اس آدمی کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جو ضرورت مند نہیں تھا پھر بھی لے لیا, تو آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا. تو ایسے صدقہ کیجئے کہ کسی غریب کو جب آپ دو داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے صدقے کا مطلب. نمائش مت کریے, کسی کی مدد کر لو, ایک فوٹو لینا ذرا, کچھ آج میں نے 10 غریب لوگوں کی مدد کی, اللہ کے عذاب سے ڈرو, اس بیچارے کی نمائش کر رہے ہو آپ. 6 چیزیں ہو گئی, 7ویں اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی, اللہ کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جو اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کر کے رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈر گیا, اس کے عذاب سے ڈر گیا, تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں روزانہ غریب عورت, ایک بوڑھی عورت اور ایک اندھی اور نابینا عورت کی خدمت کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد میں جب خدمت کر کے دربار خلافت میں آتے تھے تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تہجد کے بعد, اور روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے, اس لیے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہمیں چھمتا نہیں ہے, جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے. وہ روتے تھے, اللہ کو یاد کر کے وہ روتے تھے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے. آنسو بہانے کا سب سے اچھا وقت رات کا وقت ہے, اور تنہائی میں روئیے. دن میں اگر روتے ہیں تو دکھاوا بھی ہو سکتا ہے, ان کے سامنے روئیں گے تو آدمی کہے گا ہاں بہت رونے والا ہے, دیکھیے کتنا رو رہا ہے. رات کی تاریکی میں اور اکیلے میں روئیے.
रहिए और अपने रब को बनाइए और दुआ मांगिए, रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इलाहुल आलमीन तू जहन्नम के अजाब से हमको नजात अता फरमा, ऐ अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, कि तेरा अजाब बहुत ही ज्यादा सख्त और चिपटने वाला है। ये दुआ मांगते रहो और आंखों से आंसू बहाते रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र व अस्कार की बड़ी फजीलत फरमाई है। और याद रखिए, उठते बैठते चलते फिरते दुआएं पढ़ते रहा करो, कम से कम ये दुआ भी, यही दुआ पढ़ते रहो, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। ये दुआ पढ़ते रहो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक को सिखलाई थी। अबू बकर ने कहा था, अल्लाह के नबी ऐसी दुआ बताओ जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता रहूं। अल्लाह को याद करो तन्हाई में और आंखों से जिसके आंसू बह गए, ऐसा शख्स भी क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। तो फिर से एक बार गिन लीजिए, अदल इंसाफ करने वाला एक, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, दो, तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है और हमेशा नमाज के बारे में सोच रहा है, चौथा वो शख्स जो किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करता है किसी से तो अल्लाह के लिए, और पांचवा वो शख्स जिसको किसी खूबसूरत और शरीफ खानदान की लड़की ने गलत काम के लिए बुलाया और उसने कह दिया मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा। तो ये शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में पांच, और छठा शख्स वो जिसने चुपके से खामोशी के साथ सदका और खैरात किया, किसी को कानो कान उसकी खबर नहीं, ये भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और सातवां वो आदमी जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उसकी आंखों से आंसू आ गए, तो कयामत के दिन ये भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये सात खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए और अल्लाह के अर्श का साया पाइए। याद रखिए, जन्नत और जहन्नम का फैसला तो बाद में होगा, पहले हमें कयामत के दिन उस सूरज की जासोस तपिश से बचना है और उसकी गर्मी से बचना है। 50,000 साल का दिन होगा और सूरज की गर्मी हमारे सरों पर होगी, हम पसीने में डूब रहे होंगे। ऐसे मौके पर जिसको अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा, उसके लिए वो दिन बहुत खतरनाक दिन होगा। और जो अल्लाह के अर्श का साया पा जाएगा वो मुतमईन होगा, चैन और सुकून के साथ होगा। मेरे भाइयों, ये पौने 2 घंटे का खिताब मैंने आपके सामने तकरीबन किया है। अब मैं रुखसत होते हुए आपसे दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि बारे इलाह, ये सातों खूबियां तो हमारे अंदर पैदा फरमा दे, ये सातों खूबियां हमें हमारे अंदर पैदा फरमा और कयामत के दिन हमें अर्श का साया नसीब फरमा दे। आप लोग अपने अपने मोबाइल हटा लीजिए। और भाई किसी का खिताब है तो फिर क्या कह रहे थे, चंदे की बात कहना। तो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, मस्जिद का है मदरसे का, ये मदरसा है और इस वक्त मदरसों पे कैसी कैसी